علیکم دوستوں، میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویلاگ۔ آج جس زبردست شخصیت کا آپ سے ذکر کرنا ہے اور ان کی یادیں تازہ کرنی ہے وہ میرے چیف بھی تھے اور میرے دوست بھی۔ زبردست صحافی، صحافیوں کے رہنما، صحافی برادری کی ہر دل عزیز شخصیت یوسف خان۔ یوسف خان مرحوم نے اپنے پورے کیریئر میں بہترین پروفیشنل کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیے۔ 3 دہائیوں تک وہ مختلف اخبارات اور میڈیا انڈسٹری میں سرگرم رہے اور اپنی وفات تک انہوں نے نوائے وقت کے چیف رپورٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ ان کا شمار نہایت ذہین، قابل اور نڈر صحافیوں میں ہوتا تھا۔ پاکستان کے تمام سرکردہ سیاستدانوں کے ساتھ ان کے رابطے تھے اور وہ ان کی رپورٹنگ کرتے تھے، ان کی پریس کانفرنسیں اور ان کے انٹرویوز کرتے تھے اور ان کے بارے میں بے دھڑک لکھتے تھے۔ ان کی مزاح کی حس بھی کمال کی تھی۔ وہ انتہائی سنجیدہ چہرے کے ساتھ ایسا مذاق کر جاتے تھے کہ لوگ ہنس ہنس کر ان کے پیٹ میں بل پڑ جاتے تھے۔ جن لوگوں نے یوسف خان کے ساتھ کام کیا ہے وہ ان کو کبھی بھول نہیں سکتے۔ پاکستان کے سینئر سیاستدان ہوں یا بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں یا پریس کلب میں جن لوگوں کا آنا جانا رہا ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یوسف خان کی شخصیت سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ ان سے بے حد متاثر بھی ہیں۔ یوسف خان کراچی پریس کلب کے سیکرٹری بھی رہے 96-97 میں، اور اس کے علاوہ وہ کراچی پریس کلب اور صحافیوں کی سیاست اور تنظیموں کی سرگرمیوں میں انتہائی متحرک اور سرگرم شخص تھے، اور انہوں نے صحافیوں کے لیے اور جتنی بھی موومنٹس ہوئیں، تحریکیں چلیں آزادی اظہار کے لیے، وہ سب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ صف اول کی شخصیت ہوتے تھے۔ ان کی تقاریر اور ان کا جوش و جذبہ دیدنی تھا، دوسروں کو حوصلہ ملتا تھا اور وہ رہنمائی کرتے تھے جونیئرز کی بھی، اور سینئرز کے ساتھ انتہائی احترام سے پیش آتے تھے۔ ان کے بڑے بھائی ارشاد خان بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے، صحافت میں انہوں نے بھی اپنا نام کمایا، اور یوسف خان نے چاہتے تو جا سکتے تھے گورنمنٹ سروس میں، امتحان پاس کر لیا تھا انہوں نے، اور ان کی ذہانت اور قابلیت تھی۔ ان کے کئی ساتھی جنہوں نے امتحان پاس کیا وہ چلے گئے، سرکاری ملازمت کی، انہوں نے بڑے عہدوں پر پہنچے، لیکن یوسف خان نے بائی چوائس جرنلزم کو جوائن کیا اور انہوں نے آخری دم تک جرنلزم کی۔ بہت جلدی وہ ہم سے بچھڑ گئے، اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کو ہاسپٹل لے کے گئے اور وہاں پہ وہ جاں بر نہیں ہو سکے، حالق حقیقی سے جاں ملے۔ انہوں نے 2011 میں وفات پائی اور اپنے سوگواران میں اپنی اہلیہ اور 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کو وہ سوگوار چھوڑ گئے تھے پسماندگان کے طور پر۔ ان کے سارے ہی دوست، پوری صحافی برادری ان کے جانے سے اداس ہوئی تھی۔ آج ان کی یادیں تازہ کر رہا ہوں۔ وہ انتہائی اہم واقعات سنایا کرتے تھے، تجربات بھی صحافت کے ان سے لوگوں نے حاصل کیے۔ انہوں نے اچھے برے وقت نشیب و فراز زندگی کے دیکھے بتائے۔ الیاس شاکر ان کے بہت اچھے دوست تھے۔ ان کا بہت زیادہ جو گپ شپ رہتی تھی وہ اس زمانے میں امین فہیم صاحب ان کے بڑے قریب تھے یا وہ ان کے قریب تھے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ان کی بڑی وابستگی تھی، سیاسی طور پر وہ ان کی چیزوں کو انالائز کرتے تھے، سوالات بھی پوچھا کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے کہ وہ بی بی کو بہت ساری باتیں ان کے منہ پہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، تو وہ کھل کر بات کر بھی دیا کرتے تھے، لکھ بھی دیا کرتے تھے۔ نوائے وقت میں بھی وہ مضمون لکھتے تھے اور اس کے بعد نیشن میں بھی ان کی ڈائری چھپتی تھی۔ تو وہ بے دھڑک سیاسی تبصرے کرتے تھے، تجزیے کرتے تھے۔ مسلم لیگ کے دوستوں کے ساتھ بھی ان کی بڑی قربت تھی، بڑی دوستی تھی، یاری تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی دینی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، مولانا شاہ احمد نورانی کے ساتھ ان کی بڑی ذہنی وابستگی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی انہی کے بیٹے پر رکھا تھا۔ تو کافی ان کے ساتھ یادیں تھیں۔ پھر وہ امریکہ میں بھی کچھ عرصہ چلے گئے تھے، وہاں پر انہوں نے محنت مزدوری بھی کی اور بتاتے بھی تھے کہ میں نے وہاں پہ مشکل وقت بھی گزارا، لیکن پھر پاکستان واپس آ گئے تھے۔ پھر نوائے وقت میں دوبارہ انہوں نے چیف رپورٹر کی حیثیت سے بہت اہم ایونٹس انجام دیے۔ جتنے بھی دہشت گردی کے بڑے واقعات کراچی میں ہوئے یا جو بڑے حادثات ہوتے تھے، تقریباً ہر جگہ وہ موقع پر پہنچتے تھے۔ ان کی خاص بات یہی تھی، تمام صحافی دوستوں کو سکھانے کے لیے بھی اور یاد رکھنے کے لیے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایونٹ پر خود پہنچتے تھے۔ کوئی جلسہ ہو، کسی کا جنازہ ہو، کسی کے ہاں کوئی واقعہ ہو چکا ہو، کسی کی پریس کانفرنس ہو، وہ خود پہنچا کرتے تھے۔ ایک زمانے میں جلسے جلوس صرف ریگل چوک پر ہوا کرتے تھے یا پریس کلب کے باہر جو ایونٹ ہوا کرتے تھے، پریس کانفرنس ہوا کرتی تھی۔ جب وہ دفتر آتے تھے تو اکثر ان سب جگہوں سے وہ ہو کر آیا کرتے تھے،
پریس کلب میں روزانہ ان کی ایک روٹین تھی، اور وہ سارے رپورٹرز کے اوپر بھی نظر رکھتے تھے اور ان کو کام دیتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے، پوچھ گچھ بھی کرتے تھے. تو بہت اچھے فرینڈلی ماحول میں انہوں نے صحافت کی، بہت اچھے دوست بنائے اور بہت سے لوگوں کو ساتھ انہوں نے اپنے تجربات شیئر کیے. اور آج ان کی یادیں تازہ کر رہا ہوں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کے ساتھ جو وقت گزرا وہ میری زندگی کا بہت اچھا وقت ہے. اس وقت تو نہیں پتہ تھا کہ اتنی جلدی ہمارا ساتھ ختم ہو جائے گا، اور تقریباً 2 دہائیاں ان کے ساتھ ہم نے کام کیا، اور آج بھی سب ان کو یاد کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہیں گے. وہ میرے چیف بھی تھے، میرے دوست بھی تھے، وہ ہمیشہ چیف بھی رہیں گے، دوست بھی رہیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کے دوستوں کو سلامت رکھے، وہ انہیں یاد کرتے رہیں اور ہم ان کی یادیں اسی طرح تازہ کرتے رہیں. آئندہ ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر کسی شخصیت اور کسی ایونٹ کے حوالے سے بات کریں گے. تب تک اللہ نگہبان.